آئیے تو ناظرین آج ڈالتے ہیں ڈیلی میل کیس اور پی ٹی آئی والوں کی خوشیوں پر ایک نظر۔ برطانیہ میں کسی کے خلاف ہتک عزت کا کیس کرنا ہو تو اس کیس کے قابل سماعت ہونے کی بڑی سخت سکیورٹی ہوتی ہے۔ آپ سالڈ پروف پیش کریں تو ہی اسے قابل سماعت سمجھا جاتا ہے اور آپ کی پہلی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ کیس سماعت کے لیے منظور ہو جائے۔ شہباز شریف نے ڈیلی میل پر کیس کیا تو عدالت نے ڈیلی میل کو نوٹس کرتے ہوئے ان کی خبر کے ثبوت مانگے جسے ڈیلی میل پیش نہ کر سکا، اس لیے کیس قابل سماعت قرار پایا۔ اسے شہباز شریف کی پہلی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے۔ کیس کی شروعات ہوتے ہی کووڈ سے تمام کاروبار زندگی معطل ہو گیا تو کیس میں التوا ملنے لگا۔ ڈیلی میل نے 7 التوا مانگے جو اسے دے دیے گئے۔ آخری التوا ڈیلی میل اور شہباز شریف کے وکلاء نے مشترکہ طور پر مانگا۔ اس دوران ڈیلی میل کو کہا گیا کہ وہ کیس پر اپنا جواب جمع کروائیں۔ ڈیلی میل نے 50 صفحات پر مشتمل اپنا جواب جمع کروا دیا۔ اس پر برطانوی عدالت نے شہباز شریف کو 9 نومبر تک جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ اس کیس کی باقاعدہ سماعت اکتوبر 2023 میں ہونا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے داماد کو موجودہ جرمانہ ڈیلی میل کے جواب پر جواب وقت پر یعنی 9 نومبر تک جمع نہ کروانے پر کیا گیا ہے۔ اس کا کیس کے میرٹ سے کوئی تعلق نہ ہے۔ کیس اگلے سال اکتوبر میں سنا جانا ہے۔ شہباز شریف اپنی وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے وقت پر جواب جمع نہ کروا سکے، جس کا عدالت کو بتایا گیا تو جج نے کہا کہ کیس آپ نے کیا ہے، ہمیں آپ کی مصروفیات سے غرض نہیں، ہماری عدالت میں وزیر اعظم اور عام آدمی میں فرق نہیں۔ ڈیلی میل جب سے کیس قابل سماعت قرار پایا ہے تب سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی کوشش کر رہا ہے جو تاحال جاری ہے۔ اگر ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو کیس اکتوبر 2023 میں برطانوی ہائی کورٹ سنا جائے گا۔ آپ اس پر گھنگرو پہن کر میدان میں آ چکے ہیں اور شہباز شریف کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ برطانیہ کی عدالت کی طرف منہ نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی اخبار کسی کی ماں بہن کر دے اور اس کا ثبوت ہے کہ برطانیہ کے اخبار فائنینشل ٹائم نے پاکستان کے اپنے اخبار میں کپڑے اتار کے ننگا کر جو برطانوی عدالت کی مثالیں دیتا نہیں تھکتا، اس کی جرت نہیں کہ برطانیہ میں ہتک عزت کا کیس کرنے کا لفظ بھی اپنی زبان پر لائے۔ آج بھی پورے پاکستان کا چیلنج ہے کہ عمران خان اگر سچا ہے تو فائنینشل ٹائمز کے خلاف کیس کرے، مگر یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ مصدقہ اور مسلمہ چور ہے۔ جی تو ویورز، پوسٹ اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے جانے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔